تو حضرت شیما رضی اللہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی فرماتی ہے کہ میں نے سوچا آج میں اس بچے کو کھلا کر ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ زور سے ہنسے۔ میں نے اس بچے کی گدگدی شروع کی، لیکن وہ بچہ ہنس نہیں رہا، زور سے نہیں ہنس رہا۔ میں نے اٹھایا، اوپر کیا تاکہ یہ کھلا کے ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے تنگ ہو چکے مجھ سے، اور جیسے ہی میں نے اوپر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دانتوں کے ساتھ کاٹا اور زور سے کاٹا، ایسے کاٹا کہ میرے نشان پڑ گئے۔ فرماتی ہے 4 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جو میرے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ کبھی آپ حضرت حلیمہ فرماتی ہے 4 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روئے نہیں، کبھی تنگ نہیں کیا۔ یہ صرف ایک واقعہ ایسا پیش ہے جو بظاہر حضرت شیما کے لیے تکلیف کا سبب تھا یا زحمت کا سبب تھا، لیکن یہ زحمت 50 سال کے بعد رحمت کیسے بنی، یہ مختصر سا واقعہ سنا کے بعد کو مکمل کرتا ہوں۔ غزوہ حوازن پیش آیا فتح مکہ کے بعد۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہوئی، صحابہ کرام کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کو کہتے ہیں غزوہ حوازن۔ جب یہ غزوہ پیش آیا، مسلمانوں نے یہ غزوہ جیتا، فتح ہوئی۔ 6000 مسلمانوں نے 6000 مسلمانوں کے ہاتھ کہہ دیا، اور بے شمار ساز و سامان مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک، بعض روایت میں کہ 20 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ یہ قبیلے والے آئیں گے اور اپنے قیدی لے جائیں گے، یہ سامان لے جائیں گے، یا کچھ مذاکرات کریں گے، بات چیت ہوگی۔ 20 دن تک انتظار کیا، لیکن اس قبیلے میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدی بھی تقسیم فرما دیے اور وہ مال غنیمت بھی تقسیم فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانگی کے لیے تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اسی دوران ایک بوڑھی خاتون ہے، اور اس خاتون نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عرض کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذرا پوچھو وہ خاتون کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ پیغام پہنچایا، اس خاتون نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں اور اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میری بہن اور بوڑھی خاتون، یہ کیسے اور کیسے ممکن ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے، کہا بھی اس خاتون کو بلایا جائے۔ جب وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں جھکا کر بیٹھے ہوئے، اور اس خاتون نے کہا اے بھائی جان اپنی نظریں اوپر کیجئے، میں تمہاری بہن شیما ہوں، میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی شیما ہوں۔ مجھے آج بھی تمہارا وہ بچپنا یاد ہے جب تم ہمارے پاس تھے، میں تمہیں کھلاتی تھی، ہنساتی تھی، میں نہلاتی تھی، دھلاتی تھی تمہیں، تمہاری آنکھوں میں سرما لگاتی تھی۔ ایک مرتبہ میں تمہیں ہنسانا چاہ رہی تھی، لیکن تم زیادہ ہنس نہیں رہے تھے، بلکہ تم نے مجھے کاٹا تھا۔ دیکھ لو آج بھی وہ نشان دکھایا، آج بھی وہ نشان میرے کندھے پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنا بچپن یاد آ گیا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہ کملی والی چادر صحابہ کرام جس کو بوسہ دینا فخر سمجھتے تھے، اپنے سر پہ رکھنا فخر سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر حضرت شیما کے قدموں میں بچھا دی، اپنی بہن کا استقبال کیا، احترام کیا، ادب کے ساتھ بٹھایا، حال شال پوچھا، اور پھر کہا بھی بہن کیسے ہے نا۔ بہن کہنے لگی بہنوں کو اپنے بھائیوں پر بڑا مان ہوا کرتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں پر بڑا مان ہوا کرتا تھا۔ اب اگر کہا جائے کہ ہے تو یہ جملہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، کیونکہ اب بھائی جو اپنی بہنوں کے ساتھ حال کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری بہن ہماری جائیداد کا حصے دار کیوں ہے۔ ہاں اب بھی جو لوگ
سمجھدار ہیں یا جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کمایا ہوا نہیں، میرے باپ کا دیا ہوا مال ہے، میرا حق ہے تو میری بہن کا بھی حق ہے۔ وہ اپنے حق کی بجائے بہن کے حق کو مقدم رکھتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں، خشیت الہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، وہ کسی کا بھی حق اور مال کھانے سے گریز نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، نہ وہ باپ کو دیکھتے، نہ بھائی کو دیکھتے، نہ بہن کو دیکھتے۔ خیر، جب بہن نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت شیما رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے 6000 افراد قید میں کر رکھے ہیں اور بہت سارا مال غنیمت ہے، اس سلسلے میں آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن آپ نے دیر کر دی، 20 دن تک میں نے انتظار کیا، کوئی بھی نہ آیا اس کنبہ قبیلہ سے، برادری سے۔ میں نے وہ قیدی بھی تقسیم کر دیے، مال بھی تقسیم کر دیا، لیکن آپ آئی ہو مایوس نہیں کروں گا، آپ آئی ہو خالی جھولی نہیں لوٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا، میرے حصے میں جو قیدی جو مال ہے، میری اس بہن کی وجہ سے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ مال میری اس بہن کو دے دیا جائے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل دیکھا تو تمام کے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور پیروی اور تقلید کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے حصے کے قیدی چھوڑ رہے ہیں، اپنے حصے کا مال اپنی بہن کو لوٹا رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کی تقریر کرتے ہوئے سارے قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں اور سارا مال ان کو واپس کر رہے ہیں۔ جب حضرت شیما اور ان کے قبیلے والوں نے یہ طرز عمل دیکھا تو حضرت شیما اور اس کے پورے کنبہ قبیلہ برادری نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ وہ عمل جو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 4 سالوں میں حضرت شیما کو ایک مرتبہ دانت لگا کر جو بظاہر تکلیف پہنچائی تھی، جو زحمت کی تھی، وہ زحمت 50 سال کے بعد وہ رحمت بنی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے۔ کیا آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ آپ کی زندگی گواہ ہے، اگر آپ کے دشمنوں نے آپ کو پتھر مارے، برا بھلا کہا، آپ نے بد دعا بھی نہیں دی بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ میں اور آپ بھی تو اسی پیغمبر، اسی ہستی کا نام لیوا۔ اگر کسی بھائی سے، کسی بہن سے کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، ہم ہمیشہ کے لیے اسے قصہ ختم کر دیتے ہیں، بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ اور بلکہ بعض ایسے بھی لوگ پائیں گے ہمارے ماحول معاشرے میں، ہمارے ارد گرد رہنے والے، انہوں نے کہہ رکھا ہے اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے جنازے پر میرا بھائی نہ ہے، میری بہن